اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں ایک چھوٹی سی سورہ الم نشرح لک صدرک کے بارے میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، الم نشرح لک صدرک، کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اس کے سینے کو دل کو بھلائی کے لیے کھول دیتا ہے۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ چاہتا ہے اس کے سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 2 بار چاک کیا گیا۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 4 سال کی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کے سینے کو چاک کیا، اور اس میں جو شیطانی مادہ ہے اس کو نکال دیا اور آپ کے سینے کو پھر سل دیا، ویسے کہ ویسے کر دیا۔ یہ بچپنے میں ہوا۔ پھر دوسرا واقعہ ہوا شق صدر کا، سینے کو چاک کرنے کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل علیہ السلام معراج پہ لے کے جانے والے تھے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو حضرت جبریل علیہ السلام نے چاک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شیطانی کا وہ تھا جو اس کو نکال دیا، اور اس میں ایمان وغیرہ بھر دیا، ایمان اور نور یہ سب بھر دیا سینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اور آب زمزم سے دھو کر اس کی جگہ پہ لگا دیا جہاں پہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ یہ 2 مرتبہ ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کے پیٹھ پہ جو بوجھ تھا، ذمہ داری تھی، مطلب جو بوجھ آپ محسوس کر رہے تھے اس کو ہم نے ختم کر دیا، اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تمہارے پیٹھ توڑ دی تھی۔ یہ اس سے مراد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین و اسلام کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ایک طرح کی بوجھ، مطلب ذمہ داری بہت بڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اتار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یعنی آپ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے جو گناہ ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ ہوئے نہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی چھوٹی موٹی بول چوک، یا جو ہونے والے ہیں وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی گناہ ہوئے تھے، نہ بعد میں ہونے کا کوئی سوال ہے، پھر بھی ایک مقام کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، آپ جو چاہیں جو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ کا کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ایک مرتبے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پیچھے کوئی گناہ تھے، نہ آگے کوئی گناہ ہونے کا کوئی چانس تھا، کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آتا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اذان جب دی جاتی اللہ تعالیٰ کا نام آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، نماز میں ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ہر جگہ جوڑ دیا، تو جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا اکثر جگہوں پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے۔ اس لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو جو ہے بہت زیادہ بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی یہ صحابہ کرام کو نصیحت کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ پریشانیاں آئیں گی، دین اور اسلام کا کام کرو گے تو دعوت دو گے تو دعوت میں پریشانیاں آئیں گی، اس کے بعد تم کو آرام بھی آئے گا، بہت آرام آئے گا پریشانی کے بعد، پریشانی کے ساتھ آرام ہے، پریشانی کے ساتھ آرام ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، سب کو حکومت دی، سب کو خلافت دی، بادشاہ بنایا، لیکن پہلے بہت پریشانی آئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سختی کے ساتھ آسانی ہے، سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے فرمایا بس جب آپ فارغ ہو جائیں، جب ٹائم ملے تو عبادت میں فیضا فرغت فانصب، تو عبادت میں محنت کرو اور اپنے پروردگار کی طرف دل لگاؤ۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی عبادت کرتے تھے، رات بھر تہجد کی نمازیں اکثر پڑھا کرتے تھے، بہت کم سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سو جاتے تھے، نماز میں کھڑے رہتے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جتنا ہو سکے مجھے یاد کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے جو دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے برابر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام الانبیاء ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرنے کے لیے یہاں وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔